بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ دوستو، ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے، لیکن اگر دل اور ذہن دور غلامی کے انداز فکر اور عمل کو بدلنے پر راضی نہ ہو تو ہم یہ ذہنی غلامی سے نجات کبھی بھی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ قیام پاکستان سے لے کر اب تک ہم اپنے آپ کو عمرانی، معاشی، سیاسی اعتبار سے اسلامی نمونے پر نہیں ڈھال سکے۔ اس میں ہمارے دینی اور لادینی نظام تعلیم کا کردار بہت زیادہ اہم ہے۔ اگر ہم مذہبی تعلیم کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ اس مذہبی تعلیم نے اسلام کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا ہے، جس کو فرقہ واریت کا نام رکھا گیا ہے۔ یہ فرقہ واریت ایسا طبقہ ہے جو پاکستان میں اسلام کو نافذ کرنے میں بہت بڑی دیوار ہے۔ مذہبی طبقہ فرقہ پرستی کے منصب کو برقرار رکھنے پر بازید ہے۔ یہ فرقہ پرستی بے جان عقائد، کمزور رسومات، مفاد پرستانہ لوگوں کا ایک ایسا مجموعہ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسلام کی دی ہوئی تعلیمات کو سمجھنے اور مسلمانوں کو متحد ہونے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ فرقہ واریت کے خلاف اللہ پاک بہت سخت حکم فرماتا ہے۔ اللہ پاک سورہ آل عمران میں آیت نمبر 103 سے 105 میں فرقہ واریت کے حوالے سے مسلمانوں کو سخت تنبیہ کرتے ہوئے فرماتا ہے، اور سب مل کر اللہ کی ہدایت کی رسی کو مضبوط پکڑے رہنا اور فرقوں میں نہ بٹ جانا، اور اللہ کی اس مہربانی کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے تو اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر سناتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ، اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور اچھے کام کرنے کا حکم دے اور برے کاموں سے منع کرے۔ یہی لوگ ہیں جو نجات پانے والے ہیں، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو فرقوں میں بٹ گئے اور احکام کھلے آ جانے کے بعد ایک دوسرے سے اختلاف کرنے لگے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن بڑا عذاب ہوگا۔ مسلمانوں کا مذہبی طبقہ جو فرقہ پرستی میں اس قدر آگے جا چکا ہے کہ واپس اللہ کے حکم کی طرف آنا اپنی توہین سمجھتا ہے، کیونکہ ان فرقوں نے نہ صرف اپنے دنیاوی مفاد کے لیے بنیادی 5 عقائد میں بگاڑ پیدا کیا، بلکہ عبادت میں غیر اسلامی رسوم سے اس کو مزید سخت بنا دیا۔ اس فرقہ پرستی نے خالص پیغمبر کی رائے حق کی تعلیم سے مسلمانوں کو بھٹکا دیا ہے، بلکہ جو حق اور اتحاد کی بات کرتے ہیں اس کو کافر کا فتویٰ لگا کر ہمیشہ کے لیے دنیا سے رخصت کر دیا۔ مسلمان ممالک میں اسلام کا نفاذ نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہی فرقہ پرستی ہے، جو کسی بات پر اتفاق نہیں کرتے، حالانکہ قرآن ایک ہے، اللہ اور اس کا رسول ایک ہے۔ ان فرقوں نے جہاں بنیادی عقائد میں بگاڑ پیدا کیا، وہاں عبادت کو رسومات سے بھر دیا۔ اسلام کا بنیادی کام برائی سے روکنا اور اچھائی کو پھیلانا ہے۔ اسلام کا یہ بنیادی مقصد ہمیشہ کے لیے اس فرقہ واریت کی نظر ہو گیا، یعنی برباد ہو گیا۔ وجہ اس کی یہ ہے، ایک فرقہ جس کو اچھا سمجھ کر پھیلاتا ہے تو دوسرا فرقہ اس کو برا کہہ کر روکتا ہے۔ اب اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، کون بتائے؟ اسی طرح زندگی کے معاملات ہیں۔ یہ فرقے ایسی فقہ کی تلقین کو تبلیغ دین سمجھتے ہیں جن کا قرآن سے دور دور کا واسطہ نہیں، جیسے حرام حلال کا فرق سمجھے بغیر معاشی میدان میں روزگار کی فراہمی یا تخلیق وغیرہ۔ انہی فرقوں کی وجہ سے تبلیغ کا اصل مقصد علماء سے گم ہو گیا ہے۔ موجودہ دور کی تبلیغ صرف کلمہ کی حد تک ٹھیک ہے، زندگی کیسے گزارے اور عبادت میں کیا کرنا ہے، معاشرے میں کیسے جینا ہے، یہاں فرقہ واریت کا ایسا حملہ ہوتا ہے کہ وہ نو مسلم گھبرا کر واپس چلا جاتا ہے۔
اگر کوئی غیر مسلم خود سے اسلام کا مطالعہ کرے، قرآن پاک کے احکام جان لے اور اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کرے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور احادیث کا مطالعہ کرے، اور پھر دوسرے غیر مسلم اقوام کے مذہب اور رہن سہن کے فرق کو جان لے، تو اس پر اسلام کے فرقے چاہے جتنے حملے کریں وہ ان کا منہ توڑ جواب دیتا ہے۔ آخر میں جیت اس نو مسلم کی ہوتی ہے، کیونکہ اس نے براہ راست قرآن کو پڑھا ہے، علماء یا دیگر ذرائع سے نہیں سنا، اور نہ ان علماء کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوا۔ اس نے وہ کیا جو قرآن نے کہا۔ اسلامک فرقوں کی اجارہ داری نے مسلمانوں کی جڑیں کھوکھلی کر دیں، لیکن اسلام کا پیغام نہیں مٹا سکے۔ آج مشرق میں اسلام کو دبائے ہوئے ہیں تو وہ مغرب سے طلوع ہو رہا ہے، پہلے سے بھی زیادہ روشن ہے۔ مسلمانوں کے حالات دیکھتے ہوئے یہ بات اس لیے بھی ضروری ہے کہ آج اسلام یا جو کچھ اسلام سے متعلق ہے اس پر مکمل نظر ثانی کی ضرورت ہے، اور کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ فی الحقیقت ہر شخص اس کا مطالبہ کر رہا ہے، کتابیں تصنیف کی جا رہی ہیں، صحیفے لکھے جا رہے ہیں، جماعتیں قائم کی جا رہی ہیں، اور جب سے سر سید احمد خان نے اس مدعا کے لیے 19ویں صدی کے وسط سے آواز بلند کی ہے، اور بعد میں علامہ اقبال نے اس بات پر اصرار کیا ہے، ہر صاحب فکر مسلمان بہت شدت سے تجدید فکر کی ضرورت محسوس کر رہا ہے۔ فی الوقت اسلام جیسا کہ وہ ہے قائم نہیں رہ سکتا۔ یہ فکر جدید اور اس سے بھی پیدا ہونے والے عمل کی تاب نہیں لا سکتا۔ اس کے باوجود اسلام کا دعویٰ ہے کہ وہ ابدی دین ہے اور اعمال انسانی کی دائمی احساس کا حامل ہے، آخری مذہب ہے۔ لہٰذا دور حاضر کے اسلام کے ماننے والوں میں کوئی ایسی بہت اہم غلطی ہوئی ہے جس کے باعث آج مسلمان اس حالت میں ہیں۔ اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ اس کے اہم پہلوؤں پر کوئی مکمل انداز میں بالتفصیل نظر ثانی کی جائے، لیکن مستقل مزاجی سے طویل جستجو کیے بغیر یہ سب ممکن نہیں۔ اب سوال یہ ہے، ایسی جستجو کیسے اختیار کی جا سکتی ہے، اور اس اقدام کے لیے اہلیت تامہ رکھنے والے افراد کیسے پیدا کیے جا سکتے ہیں؟ اس مقصد کے لیے اسلام کی بنیادوں، اسلام کی اساسیات، اسلامی اخلاق کی بنیادوں اور اسلامی تعلیم اور اسلامی معاشیات اور اسلامی سیاست کی بنیادوں پر اس نظر سے غور کرنا ہوگا تاکہ تعلیم حیات ملی کو دوبارہ زندہ کر دے۔